اولاد کی تربیت کے بارے میں آج ایک نیا، شاید انوکھا بھی ہو، وہ تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا بھی پڑتا ہے، اولاد کو بھی گزارنا پڑتا ہے، اور مستقبل کے لیے ان کو تیار بھی کرنا پڑتا ہے، ان کی جسمانی فٹنس کو بھی سیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ آئندہ مشکل آنے والے کسی بھی وقت کے لیے ان کی تیاری ہو، یہ پریشان نہ ہوں۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا، ان کو کاروبار کر کے دے جائیں تو یہ بیٹھ کے کھائیں، تو اسی طریقے سے ان کی جسمانی فٹنس ہوگی تو بیٹھ کے کھائیں گے۔ اگر جسم ہی بیماریوں والا ہوگا، بیماریوں کی آماج گاہ ہوگا، کسی چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکیں گے، جذبات بھی اچھے نہیں ہوں گے، تو پھر کیا چلیں گے زمانے کے ساتھ۔ تو آپ سے ایک ایسے نیک آدمی اور بزرگ آدمی، تجربہ کار، جنہوں نے زراعت بھی کی ہے، کھیتی باڑی بھی کی ہے، کاروبار بھی کیے ہیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی بھی پیے ہے، سرکاری نوکری بھی کی ہے، ایجڈ بھی ہیں، تو انہوں نے ایک سلسلہ گفتگو کے اندر وہ کہنے لگا کہ اولاد کو مصروف ترین رکھا کرو، اولاد کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا، ویلا نہ رکھا کرو، یعنی کوئی نہ کوئی کام ان کے ذمہ لگائے رکھا کرو۔ اس سے ان کے مستقبل کی تربیت بھی جہاں پر ہوگی، لیکن ان کی طبیعت میں ایک کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور جسمانی طاقت بھی پیدا ہوگی، اور کل کو کسی بھی رسک لینے کے لیے جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی وہ لوگ تیار ہوں گے۔ اگر آج آپ نے ان کو کام نہ کہا تو پیار تو سمجھ میں آئے گا، لیکن وہ مستقبل کے لیے تیار نہیں ہو سکیں گے۔ کسی بھی مشکل کو برداشت کرنے کی بجائے وہ بستر پہ لیٹ جائیں گے اور رونے دھونے کی عادت بن جائے گی ان کی، اور رسک لینے کے لیے وہ کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ تجربہ آپ نے کہاں سے لیا، کہتے میں ایک دفعہ گیا ایک دوست کے پاس، وہاں سے مجھے یہ تجربہ ملا اور اس کا رزلٹ بھی اچھا نکلتا ہے۔ دسترخوان لگا، ہم کھانا کھانے لگے۔ مختصر یہ کہ ایک بچے کو کہتے بیٹا کھانا لے آؤ، دوسرے کو کہتے پانی لے آؤ، تیسرے کو کہتے فروٹ لے آؤ، تبھی اسی دوران پہلا آ جاتا ہے، اس کو کہتے بیٹا چھری لے آؤ، دوسرا آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نمک لے آؤ، تیسرا آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی باہر دیکھو دروازہ کھٹک رہا ہے تو دیکھو کوئی مہمان آیا ہوا۔ یعنی اس طریقے سے وہ بچوں کو مصروف کر رہے تھے۔ ہم بھی کھانا کھاتے رہے، وہ بھی مصروف رکھتے رہے، کام پہ کام، کام پہ کام کہتے رہے۔ تو مجھے ذرا تھوڑا سا خیال آیا، میں دوست کو تھوڑا سا جھنجھوڑا، یار یہ کیا بات ہے کہ تم کسی بچے کو بیٹھنے بھی نہیں دیتے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو پتہ نہیں، یہ میرے مرنے کے بعد یہ تمہیں راز سمجھ آئے گا۔ کہتے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ میرے دوست فوت ہو گئے، 5 سال بعد یا 10 سال بعد وہ جو فوت ہو گئے، تو میں عیادت تعزیت کے لیے گیا ان کے بیٹوں کے پاس، تو کسی کو دیکھا کہ کوئی کسی پوسٹ پہ ہے، کوئی اپنا کام شروع کیا ہوا ہے، بڑے بڑے وہ ترقی یافتہ کاموں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا پیٹ بھی پال رہے ہیں، اپنے گھر والوں کا بھی، اپنے وہ بیوی بچوں کا اچھے طریقے سے وہ اخراجات کر رہے ہیں۔ تو مجھے پھر سمجھ میں آیا کہ جو محنت ان کے والد صاحب ان کے ہڈیوں کے اندر ڈال کے گئے تھے، ان کی جسمانی فٹنس بنا کے گئے تھے، تو کسی مشکل وقت کے اندر یہ لوگ ہارے نہیں ہیں۔ کسی بھی پریشانی کے آتے وقت یہ لوگ اپنے آپ کو گھبرانے کی وجہ ہمیشہ خوش رکھنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، تو تبھی یہ لوگ کئی میدان سر کر رہے ہیں۔ پھر ان کی اولادیں آگے جو ہے اسی انداز کے ساتھ، اسی تربیت کے ساتھ، اسی کوشش اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر آپ بھی ذرا کوشش کریں، دیکھیں بھائی کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی موقع پر تربیت کرنے سے۔ اگر آپ بھی بوڑھے ہو گئے، بچوں کی بھی تربیت نہ کی، بچے آپ سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ ایک نہیں کئی مثالیں موجود ہیں، باپ کی داڑھی جو ہے سفید ہونے کو ہے، لیکن بیٹے اس سے پہلے کمزور بھی ہو گئے، بیمار بھی ہو گئے، چلنے سے عاجز بھی ہو گئے۔ تو ایسے نہ بنے کہ ہم کہیں تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ برگر فیملی، بھائی ہمیں کوئی کام نہیں، بھائی ایسے جو لوتھڑے نہیں ہوتے، وہ یہ گوشت کے وہ ہل رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی جسمانی فٹنس اچھی نہیں ہے۔ انسان اپنے طور پر بھاگ بھی سکے، دوڑ بھی سکے، کوئی کام ہو جلدی جلدی کر بھی سکے، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کا محتاج بن کر ہر کام دوسروں کے کندھوں پہ ڈالے، مونڈوں پہ ڈالے، بھائی تم یہ کام کر کے تو ہم تو بس تمہیں مزدوری دے دیں گے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔